السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ضمیر حسین ضمیر۔ ناظرین، اس وقت ہم پہنچے ہیں راولپنڈی ریلوے اسٹیشن، جہاں پہ وفاقی وزیر جو ہے ریلوے حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی کانفرنس ہے، کانفرنس کے بعد جو ہے افطار ڈنر رکھا گیا ہے صحافیوں کے اعزاز میں۔ تو آئیں ہم آپ کو جو ہے وہ آج افطار ڈنر اور اس کے علاوہ جو ان کی کانفرنس دکھاتے ہیں۔ بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ افطار کے اس موقع کے اوپر رمضان میں جب بڑا نازک سا موقع ہوتا ہے آپ تشریف لائیں، اور دن بہ دن میں ساری خبریں اپنے بھائیوں کے ذریعے کبھی لاہور، کبھی کوئٹہ، کبھی راولپنڈی سے اس کا آغاز کیا تھا آپ کے ذریعے میں دیتا رہا ہوں۔ اور آج الحمدللہ ہمیں دشمن نے جو زچ پہنچائی تھی جعفر ایکسپریس پہ حملہ کر کے، آج ہم نے اس کا جواب دیا، کل کوئٹہ میں بھی دیا ہے اور آج یہاں بھی دے رہے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا پشاور سے، اور انشاءاللہ 29 تاریخ کو جو ایک اسپیشل ٹرین ہم نے چلائی ہے، 5 اسپیشل ٹرینیں ہم نے چلائی ہیں، ایک اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے بھی انشاءاللہ 29 تاریخ کو وہاں سے روانہ ہوگی۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے کل انشاءاللہ روانہ ہوگی، آج پشاور سے روانہ ہوئی ہے۔ اور جیسے میں نے کوئٹہ کے اندر کہا تھا کہ ہم نے دشمن کی اس سازش کو ناکام کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں شاید بیک فٹ پہ لے جاتا، لیکن ہم نے بولان ایکسپریس جو ہفتے میں 2 دن چلتی تھی وہ 7 دن چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پورے بلوچستان کے اندر جو پہلے آپریشن ہوا کرتا تھا آج سے 15 سال پہلے جو ٹرین چلا کرتی تھی، اس کے اوپر حکمت عملی بنانا شروع کر دی ہے۔ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ بلوچستان کے باقی حصوں کے اندر بھی ہم اپنی ٹرین سروس بحال کر دیں گے جو آج سے 15 سال پہلے بند ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت اچھی یہ بات بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ملک کے ساتھ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ دونوں کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے ML1 کے حوالے سے، لیکن بہت قریب پہنچ گئے ہیں ایگریمنٹ کے قریب۔ اس سے پہلے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا ML1 کا، کسی جگہ موجود نہیں تھا۔ یہ میں اپنے صحافی بھائیوں کے ذریعے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو ہم بہت قریب پہنچ گئے ان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ذریعے ٹرین کے اوپر بات ہو جائے گی، پہلے بھی بات کی ہے، بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو غیر اعلانیہ جنگ جو کل بھی اور آج بھی بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں، پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے۔ یہ ایک غیر اعلانیہ جنگ ہمارے دشمن نے شروع کی ہوئی ہے، اور دشمن ایک نہیں ہے، 2 نماز دشمن بھی موجود ہیں جنہوں نے ہم پہ اٹیک شروع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری فورسز نے اس کا جواب دیا ہے، ہمارے شہداء نے اپنے خون سے اس دھرتی کا دفاع کیا ہے۔ اب انٹلیکچوئلز ہوں یا آپ جیسے صحافی بھائی ہوں، پولیٹیشن ہوں، دکاندار ہوں اور نوکری پیشہ لوگ ہوں، فیکٹری کے مالکان ہوں، پورے پاکستان کو خواہ پختون ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، سندھی ہو، اس سب کو اپنے اس فوج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، یعنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اس پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے بچے اپنی جوانیوں کو پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی مال و دولت جو ہے اپنے پاکستان کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن دشمن کے عزائم کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے۔ KPK کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو محرومیوں کا دورہ رویا جاتا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں 1-1 لاکھ روپے کے اوپر لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور وہ ویپن جو جعفر ایکسپریس کے اٹیک کے اندر برآمد ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی مالیت سن کے آپ حیران۔ سیٹلائٹ فون کے ذریعے وہ افغانستان میں لوگوں سے اپنے جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس قدر پیسہ دینے کے باوجود میں سارے بلوچوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 50% بلوچ جو ہیں، 40% جو ہے وہ اس وقت سندھ میں، 10% پنجاب میں ہے۔ آج اس راولپنڈی کے اندر پختون بھی ہے اور بلوچ بھی ہے، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے، فضل ہے کہ دشمن کی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ یہاں پر کسی قسم کی آپ دیکھیں کہ لسانیت کے اوپر، شبائیت کے اوپر ایک دوسرے کا گلا نہیں پھاڑا جاتا، نہ کسی کو دیکھ، لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف پنجابی کو وہاں پہ ہٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی مزدور کو، وہ بھی ہیئر ڈریسر کو، وہ بھی ٹیلر کو، وہ جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہاں گیا ہے، پنجابی کیوں؟
کہ اگر ہم پنجابی کو یہاں ماریں گے تو پنجاب کے اندر بھی خون ریزی شروع ہوگی۔ یہ دشمن کی سازش فرقہ واریت کے حوالے سے بھی ناکام ہوئی آج سے پہلے، اور اب یہ صبائیت اور لسانیت کی بنیاد پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہماری پوری قوم مل کر ناکام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام اپنے ریلوے اسٹیشن جو ہیں وہ اپ لفٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیٹسٹ جدید ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی ایلیویٹر بھی لگائیں گے، اپنے اسٹیشنز کے اندر اسکینر بھی ہوں گے، CCTV کیمراز بھی ہوں گے، اور وینس لاؤنج بھی بنے گی، اور برانڈ بھی ہم اپنے اسٹیشنز کے اندر لے کے جائیں گے۔ اور کلیننس کے حوالے سے، پنکچویلٹی کے حوالے سے آج 20-25 دن کے اندر میں یہ ایشور کر سکتا ہوں کہ ہماری ٹرینیں جو ہے وہ ٹائم پہ چل رہی ہیں، ٹائم پہ پہنچ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا راولپنڈی کی پنکچویلٹی آئی ہے، میں اپنے جو DS صاحب ہیں ان کو اور ان کے پورے عملے کو، جیسے میں نے کوئٹہ میں تمام اپنے عملے کو، کیونکہ ہم دوسرے تیسرے دن پہلے تو ریسکیو میں ہم نے کام کیا ریلوے کوئٹہ نے، اور اس کے بعد ٹریک کو بحال کرنے میں 2 دن سے زیادہ نہیں لگے ہمیں، 2 دن جو ٹریک اڑا دیا گیا تھا۔ اسی طرح پنکچویلٹی میں ہم 100% ہیں، جو یہ ہمارا اسٹیشن ہے راولپنڈی کے جو DS ہیں، تو ان کو اور ان کے پورے عملے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں آپ سے، سب دوستوں سے، ساتھیوں سے، کہ ہمارے لیے آپ آنکھوں کا کام کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، نہیں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، ہم انشاءاللہ اس چیز کو ایڈریس کریں گے۔ آخر میں آپ سے دعا ہے کہ پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کر، کسی ایک کا کام نہیں ہے، کسی پالیٹیشین کا کام نہیں ہے، وائرل ہونا بڑا آسان کام ہے، وائرل تو آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر اس معیار پہ آپ نے جانا ہے تو آپ بھی وائرل ہو جائے، میں بھی وائرل ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس معیار سے بچائے، اس جھوٹ سے بچائے، اس واہیاتی سے بچائے، اس بے حیائی سے بچائے، اور ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ رکھے، اور ہم اپنی قوم کو سچ بتاتے رہیں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور سچ ہمیشہ پریویل کرتا ہے، اور اس پاکستان میں سچ پریویل کر رہا ہے، اور یہ جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو انشاءاللہ دشمن کی منہ کی کھانی پڑے گی، اور آپ کی جیت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حنیف عباسی صاحب جو وفاقی وزیر وہ یہاں پہنچے تھے، کانفرنس کی گئی، اس کے بعد افطار ڈنر کا اہتمام تھا جو کہ یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے۔ تمام صحافی حضرات اور خاص کر جو یہاں پہ اسٹیشن پر موجود انتظامیہ تھی، انہوں نے مل کے جو ہے روزہ افطار کیا، اور اس کے بعد اپنے جو ہے وہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی طرح اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر سیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔